5 اگست جو ہے وہ چند دن کی دوری پر ہے، وعدے بہت اونچے اونچے ہیں، دعوے بھی بہت اونچے اونچے ہیں، لیکن آن گراؤنڈ سچویشن پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے ابھی بھی ڈسمل ہے، اور سو مچ سو کہ جو گول پوسٹ ہے وہ پیچھے جاتی جا رہی ہے۔ پہلے تھی کہ رہائی کرانا، حکومت کو گھر بھیجنا، اب وہ گول پوسٹ صرف اتنی آ گئی ہے کہ خان صاحب کا علاج معالجہ خیریت سے ہو جائے، ایٹ لیسٹ ان سے کوئی ملاقات ہو جائے۔ کیا وجہ ہے کہ یہ گول پوسٹ شرنک ہوتی جا رہی ہے، اور 5 اگست میں کیا ایکسپیکٹ کیا جائے گیون دا فیکٹ کہ JUIFA سے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ قربتیں روز بروز بڑھانے کی کوشش کر رہی ہیں؟ تو کیا واقعی اس میں کچھ بدلے گا، اور یہ جو دو جماعتیں بہت دور چلی گئی تھی کیا یہ دوبارہ قریب آ جائیں گی؟ فوری طور پہ اس خصوصی جو نشست ہے اس میں رخیوں میں ناظرین جناب سلمان اکرم راجہ ہمیں جوائن کرتے ہیں، سیکریٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف۔ آف کورس فرام دا ہارسز ماؤتھ فرام ہز پارٹی تمام پرسپیکٹیوز ہمیں بیان کریں گے، اور تھوڑا سا آئی ٹرائی مائی بیسٹ کہ میں آپ سے سلمان صاحب بہت خوش آمدید آپ کو، ویلکم ٹو دا پروگرام۔ میری کوشش پوری ہوگی کہ جو ناظرین اور جو آپ کے جو کارکنان ہیں یا جو آپ کے سمپتھائزرز ہیں، آپ کے ووٹرز ہیں، سپورٹرز ہیں، ان کے طور پر جو ان کے سوالات ہیں دلوں کے، وہ آپ سے جاننے کی کوشش کروں کہ واٹ شوڈ دے ایکسپیکٹ۔ پہلا اہم سوال تو یہ کہ بطور سیکریٹری جنرل بھی آپ کو اٹس بین اے وائل کہ آپ پارٹی کے تمام امور دیکھ رہے ہیں، لیگل ایسپیکٹس بھی ہوں یا خواہ وہ پولیٹیکل ہوں، تو کیا یہ بات صحیح ہے کہ مطلب ابھی بھی میٹر آف دا فیکٹ کیا ہے کہ خان صاحب ابھی بھی پابند سلاسل ہیں؟ دوسرا میٹر آف فیکٹ کیا ہے کہ گورنمنٹ وہیں کی وہیں ہے، اور بلکہ اٹس گوئنگ اسٹیبل بائی دا ڈے؟ اور تیسرا بھی جو ایک حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ مطلب اپوزیشن کے حوالے سے بائی اینڈ لارج امپریشن یہ ہو گیا ہے کہ ریڈنڈنٹ ہے اپوزیشن۔ جی دیکھیں، آپ کی باتیں جو ہیں یہ ایک سطح پہ درست ہیں، لیکن آپ عمومی صورتحال جو ہے اس ملک کی، اور جو بالخصوص PTI کے حوالے سے صورتحال ہے، اس کو سامنے رکھیے۔ کسی بھی ملک میں سیاسی تحریک وہاں چلتی ہے جہاں ایک سیاسی سپیس آپ کو دی جاتی ہے۔ جہاں تک خان صاحب کی اسیری کا تعلق ہے، ان تک رسائی کا تعلق ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ پھر یہی ہے کہ ملک کا جو عدالتی نظام ہے وہ منہدم ہو گیا ہے۔ ایک شخص جس کو جیل میں ڈال دیا جائے اس تک رسائی کیسے ممکن ہوتی ہے؟ رسائی کا ایک طریقہ یہ ہے کہ قانون کے تحت اس تک رسائی ہو، قانون ہے، جیل کے رولز ہیں، بنیادی حقوق ہیں ہر قیدی کے، ان کو لے کر عدالت میں ہم جائیں، عدالت سے حکم لیں اور اس حکم کے تحت ہم ملاقات کریں۔ یہ سب کچھ تو ہم نے کیا، عدالتوں سے ہم نے حکم لیے۔ اس وقت ملک میں یہ صورتحال ہے کہ عدالتی احکامات کو نہیں مانا جاتا، اور جب ہم واپس عدالت کے پاس جاتے ہیں توہین عدالت کی درخواست دے کر، تو عدالت جس کا اپنا حکم نہیں مانا گیا ہوتا وہ توہین عدالت کی کارروائی چلانے سے گریز کرتی ہے۔ تو ایک عجیب و غریب صورتحال ہے کہ ملک کا عدالتی نظام جو ہے وہ بھی ایک طرح سے ساکت ہے یا خوفزدہ ہے۔ تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے کسی سے ملنے کا۔ دوسرا طریقہ کیا ہے جیل میں بند کسی شخصیت سے ملنے کا؟ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ جا کر گڑ گڑائیں، پاؤں پڑ جائیں، آپ کہیں خدا کے لیے ہمیں ملنے دو، اور جو تم کہو گے ہم ویسا ہی کریں گے۔ یہ خان صاحب نے طریقہ نہیں اپنایا، یہ ان کی ہدایت نہیں ہے ہمیں کہ جاؤ گڑ گڑاؤ۔ بہت سے لوگ ہیں جو ہمیں تلقین کرتے ہیں کہ گڑ گڑاؤ، پاؤں پڑ جاؤ، اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ تو یہ دوسرا طریقہ تھا، یہ طریقہ ہم نے نہیں اپنایا کیونکہ یہ خان صاحب کی ہدایت نہیں ہے۔ تیسرا طریقہ کیا ہے؟ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ملک میں انقلاب آ جائے، وہ کچھ ہو جو ڈھاکہ میں ہوا، کہ جو مسند اقتدار پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھاگنا پڑے ملک سے، ہیلی کاپٹروں میں جان بچا کے نکلنا پڑے۔ کیا ہم انقلاب کے دھانے پہ کھڑے ہیں؟ انقلاب کب آتا ہے؟ انقلاب کون لے کر آتا ہے؟ آزاد کشمیر میں جو ایک صورتحال پیدا ہوئی، ایک بہت بڑی وہاں پہ مزاحمت ہمیں نظر آئی، وہ کیسے نظر آئی؟ عوام خود یہ فیصلہ کرتی ہے۔ دیکھیں، سیاسی پارٹیاں سیاسی ایونٹ کر سکتی ہیں، میں یہ کہہ سکتا ہوں یا کوئی سیاسی جماعت یہ کہہ سکتی ہے ہمارے عہدیداران کو کہ اتنی گاڑیاں لو، اتنی بسیں لو، اور لوگوں کو لے کر ایک جگہ آ جاؤ۔ وہ 20,000 ہوں گے، 30,000 ہوں گے، 50,000 ہوں گے، لیکن وہ انقلاب نہیں ہوا کرتا۔ وہ ایک سیاسی ایونٹ ہوگا جو 1 یا 2 دن میں ختم ہو جائے گا۔ انقلاب لوگوں کے دلوں سے پھوٹتا ہے، لوگوں کے غصے کا اظہار ہوتا ہے۔ وہ ہوگا اس ملک میں، مجھے یہ ہوتا نظر آ رہا ہے، لیکن وہ لمحہ شاید آج نہیں آیا، وہ شاید اگلے ہفتے ہو، اس سے اگلے ہفتے ہو۔ ان چیزوں کو آپ پری ڈٹرمن نہیں کر سکتے، اس کے بارے میں پہلے سے کوئی ٹائم ٹیبل نہیں دیا جا سکتا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، ڈھاکہ میں ہمارے دوست جن سے گفتگو ہوتی تھی، بہت سے لوگ ہیں، جب یہ انقلاب آیا، جب یہ لاکھوں لوگ ڈھاکہ میں اور پورے بنگلہ دیش میں سڑکوں پہ نکلے، اس سے صرف 10 دن پہلے میری کسی سے ڈھاکہ میں بات ہو رہی تھی، اور وہ کہہ رہے تھے یہ چند چھوکرے ہیں، کچھ لڑکے ہیں، کچھ بھی نہیں، ایسے ہی کچھ چند کالجوں میں یہ نعرے لگا رہے ہیں، تب سب اچھا ہے، بالکل حکومت طاقتور ہے، سب نظام طاقتور ہے،
کوئی مسئلہ نہیں ہے, ان لڑکوں کو ہم چند دنوں میں دیکھ لیں گے. اور اس کے بعد کیا ہوا؟ حسینہ واجد کو بمشکل ہیلی کاپٹر میں ملک سے فرار ہونا پڑا, دیگر لوگوں کو چھپنا پڑا. تو یہ چیزیں ہو جاتی ہیں. ہم سے جو تقاضا کیا جا رہا ہے, کیا ہے ہماری حکمت عملی میں کوتاہی کہ ہم انقلاب کیوں نہیں لا سکے, کہ ہم عدالتوں سے وہ احکامات لے کر ان احکامات پر عمل کیوں نہیں کروا سکے, کہ ہم پاؤں کیوں نہیں پڑے جا کر. یہ تینوں چیزیں جو ہیں ایسی ہیں جن کے بارے میں آپ ٹھنڈے دل سے سوچیں تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ اس میں ہماری یہ پلیز یہ ایک بات بتائیں. آپ نے چونکہ یہ تفصیلی جواب فرمایا ہے, کئی سارے ایسپیکٹس آپ نے اس پہ کور کیے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی ایک بات فرمائی ہے کہ مطلب انقلاب کے حوالے سے بھی, اور یہ کہ آپ بار بار آپ نے کہا کہ گڑ گڑانا پڑے, ہم اس طرح کے لوگ نہیں ہیں, نہ ہمیں یہ خان صاحب نے کہا ہے. کیا آپ مفاہمت کرنے کو گڑ گڑانا کہہ رہے ہیں کہ کیا مفاہمت کرنا گڑ گڑانا ہوتا ہے؟ بیکاز اگر آپ یہی بات کہیں گے کہ جو مفاہمت ہے گڑ گڑانا ہوتا ہے, تو مفاہمت کا تو مینڈیٹ دیا ہوا ہے خان صاحب نے, رائٹ؟ اپوزیشن لیڈران کو دونوں ہاؤسز کے, علامہ راجہ ناصر عباس اینڈ محمود اچکزئی, دونوں کو اپوزیشن کی طرف سے, آپ کی طرف سے گو اہیڈ ہے کہ آپ مفاہمت کریں. بٹ اگر آپ مفاہمت کو بیفور ہینڈ ہی گڑ گڑانا کہہ دیں گے, پلیڈ کرنا کہہ دیں گے, مطلب ایک اس کے لیے اس طرح کی آپ اگر ٹرمینالوجی استعمال کریں گے, تو اس کا کیا مطلب ہم لوگ جو ہیں عکس کریں کہ اٹس اے نو گو, کہ مفاہمت کبھی بھی نہیں ہوگی, کیونکہ آپ مفاہمت کریں گے تو آپ کہیں گے نہیں جی ہم گڑ گڑا رہے ہیں اور ہم نہیں گڑ گڑائیں گے. واٹ ڈز دیٹ امپلائی؟ نہیں بالکل نہیں. ہم مذاکرات کے لیے ہمیشہ تیار ہیں. آپ کو یاد ہوگا دسمبر 2024 جنوری 2025 میں 6 نشستیں ہوئی تھی مذاکرات کی, اور ہم یہی کہتے تھے کہ اصول کی سطح پہ بات کرو. یہ بات نہیں ہوگی کہ خان صاحب کو بنی گالہ لے جائیں, خان صاحب کو فلاں جگہ منتقل کر دیں. خان صاحب بالکل واضح ہیں کہ وہ اپنے لیے کوئی سہولت, کوئی آسائش, کوئی آسانی نہیں چاہتے. مذاکرات ہونے ہیں, ڈائیلاگ ہونا ہے تو اصول کی سطح پہ ہوگا کہ اس ملک میں آپ نے بربریت کو کب اور کیسے ختم کرنا ہے, الیکشن کو کیسے شفاف بنانا ہے, جو مذاق اس ملک میں الیکشن بن چکا ہے اس مذاق کو کیسے ختم کرنا ہے, اور پارلیمان کا وقار, عدالتوں کا وقار, آزادی کیسے بحال کرنی ہے. تو اگر اس حوالے سے کوئی ہم سے بات کرنا چاہے گا تو ہمارے دروازے کھلے ہیں. لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں یہ بات کرو کہ خان صاحب کو وہاں لے جاتے ہیں اس کے بدلے میں وہ خاموش ہو جائیں, وہ بات نہ کریں, تو یہ بات ہم نہیں کریں گے. میں اس کو گڑ گڑانا کہہ رہا ہوں, میں اصول کی سطح پہ بات کرنے کو ہرگز گڑ گڑانا نہیں کہہ رہا. اچکزئی صاحب کو بالکل, علامہ ناصر کو یہ مینڈیٹ حاصل ہے کہ وہ اصول کی سطح پہ بات کریں. اگر کوئی اصول کی سطح پہ ہاتھ آگے بڑھائے گا, بات کرنے کی کوشش کرے گا تو ہم ضرور کریں گے. رائٹ. تو دوسرا یہ عرض ہے پھر, اگر گیون دا فیکٹ کہ دیکھیں آپ تو کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو گھر بھیجنا یہ انقلاب کی بات ہوتی ہے, ہم پری ایمپٹ نہیں کر سکتے کہ انقلاب کب آئے گا جیسے آپ نے فرمایا, بٹ دا پوائنٹ از کہ گول پوسٹ بھی تو دیکھیں نا آپ کے سلمان صاحب شرنک ہوتے جا رہے ہیں ڈے بائی ڈے. پہلے یہ تھا کہ آپ حکومت کو چلتا کریں گے, چند دنوں کی مہمان ہے, حکومت اور مستحکم ہو گئی. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ مطلب ہم خان صاحب کو رہا کرائیں گے, خان صاحب وہیں کے وہیں ہیں, ان کے کیسز بھی جوں کے توں ہیں. اور اب کیا پرابلم ہو گئی ہے کہ اب تو یہ کہ ملاقاتیں بھی بند ہیں, بٹ صرف آپ مطلب آپ کا گول پوسٹ شرنک ہوتا جا رہا ہے, پیچھے آتا جا رہا ہے. اب آپ کا گول پوسٹ صرف اتنا رہ گیا ہے جو کہ ہمارے لیے بھی ایک میٹر آف گریو کنسرن ہے, اور وہ یہ ہے کہ خان صاحب کی ان کی جو طبی ان کا علاج معالجہ ہے اس میں کوئی کمی نہ ہو, کوئی کوتاہی نہ ہو, اور ان کی صحت ٹھیک ہو. ان کی آنکھ کے حوالے سے جو میڈیکل خدشات ہیں وہ ظاہر ہے ہمارے لیے بھی بہت ٹربلسم ہیں. وہ بیسکلی اب تو صرف بات اس پہ آ گئی ہے کہ جی وہ ہمیں کسی طرح سے وہاں پر ہمیں کوئی قباحت نہیں ہونی چاہیے یا ہمارے لیے پریشانی نہیں ہونی چاہیے. سو آپ کہاں سے شروع ہوئے تھے اور کہاں پر مطلب بالکل بیئر منیمم پہ ہم لوگ آ گئے ہیں؟ تو کیا از اٹ ناٹ اے ٹائم فار پی ٹی آئی ٹو انٹروسپیکٹ آن دس؟ دیکھیں ہاں بالکل ایسا ہی ہے, اور اس میں ہماری کیا کمزوری ہے؟ یہ تو نظام کی بے شرمی ہے نا کہ ایک شخص تک آپ نے رسائی بند کر دی, پھر آپ نے کہا کہ ہم اس کو علاج کی بھی سہولت نہیں دیں گے, اس کو اسپتال نہیں لے جائیں گے, اس کے وہ ڈاکٹر جو 5 دفعہ ڈیالہ جیل میں خان صاحب کا معائنہ کر چکے ہیں ان کو بھی ملنے کی اجازت نہیں دیں گے. تو یہ تو بے شرمی ہے نظام کی, یہ بالکل ایک جبر ہے, اور عدالتیں خاموش ہیں. عدالتوں میں ہم نے 20 درخواستیں دی ہیں. آج سے 4 دن قبل بھی میں سپریم کورٹ کے سامنے تھا, توہین عدالت کی جو ہماری درخواست تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کو رد کیا گیا. اس کے خلاف ہم نے اکتوبر 2025 میں اپیل دائر کی, جس کی پہلی سنوائی جو ہے وہ جولائی 2026 میں ہوئی. تو اس میں ہمارا قصور یا کسر کہاں ہے؟ ہم عدالتوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں, اجتماع کرتے ہیں, پریس کانفرنسز کرتے ہیں, تقریریں دیتے ہیں, ہم اس نظام کو جھنجھوڑتے ہیں. سلمان صاحب فیئر انف, آپ نے عدالتوں کے حوالے سے فرمایا, آپ نے وہ پورا ایک عدالتی مطلب پیرائے میں آپ نے اپنا جواب فرمایا, اینڈ یو آر یور سیلف اے ویری لرنڈ لائر.
لیکن ایک بات کیا ہے کہ عدالت کے حوالے سے بھی دیکھیں کنسرنز ہمیں پی ٹی آئی سے از خود سننے سے ملتے ہیں یا پھر خان صاحب کی اپنی فیملی فار دیٹ میٹر ان کنسرنز کا اظہار کرتی ہے. جیسے علیمہ خانم صاحبہ آپ کو پتہ ہے وکلا کی ٹیم سے بھی اکثر برہم رہتی ہیں کہ جی جب پیشی کا دن ہوتا ہے ان کی ڈیٹ ہوتی ہے تو وکلا کی ایبسینشیا ہوتی ہے. وہ کئی مرتبہ آواز اٹھا چکی ہیں. پھر دوسرا اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو وہ کئی مرتبہ ایک اور دفعہ کہہ چکی ہیں کہ کوئی ایسی چیز ہو کہ اگر اڈیالہ کے باہر جو ہیں وہ ایم پی ایز ایم این اے سارے وہ نمبر بتاتی ہیں کہ اتنے ہمارے ارکان ہیں, اگر یہ سارے اکٹھے ہو جائیں اپنے ان کے حلقوں کے بھی لوگ لے آئیں تو اتنا نمبر ایک جمع ہو جائے گا, اکٹھا ہو جائے گا. وہاں پر بھی وہ اکثر و بیشتر ہمیں تنہا نظر آتی ہیں. تو یہ ان کی اپنی عمران خان صاحب کی فیملی کیوں مجبور ہو گئی ہے ان طرح کے تحفظات کو پی ٹی آئی کے حوالے سے اسپیل آؤٹ کرنے میں کہ نہ عدالتی معاملات میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اپنا بیسٹ دیا جا رہا ہے وکلا ٹیم کی طرف سے, اور نہ اڈیالہ کے باہر جو ہے جس طرح کی پارٹیسپیشن وہ ایکسپیکٹ کرتی ہیں نہ وہ آتی ہے. نہیں, دے آر ہیپننگ. دیکھیں یہ مارجنل باتیں ہیں. یہ درست ہے کہ وکیل اگر ہمارے 50 ہیں تو 70 بھی کھڑے ہو سکتے ہیں, لیکن 70 کھڑے ہونے سے کیا فیصلہ بدل جائے گا؟ کیا عدالتیں ہمیں وہ ریلیف دینا شروع کر دیں گی اگر 50 کی بجائے 100 وکیل کھڑے ہوں؟ یہ ایک ڈیبیٹیبل بات ہے. وکیل ہوتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ خان صاحب کے مقدمات کے وقت وکلاء نہیں ہوتے یا ایم این اے نہیں ہوتے یا سینیٹر نہیں ہوتے, پوری تعداد میں نہیں ہوتے, بالکل یہ ٹھیک ہے. 100% نہیں ہوتے, کبھی 50% ہوتے ہیں, کبھی 60 ہوتے ہیں, کبھی 40 ہوتے ہیں. وکیل بھی کبھی 50 ہوتے ہیں, کبھی 100 ہوتے ہیں, کبھی 200 ہوتے ہیں. لیکن میری نظر میں یہ بالکل ایک جائز بات ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو موجود ہونا چاہیے, ہر ایک کو اپنی حد الامکان کوشش کرنی چاہیے. لیکن یہ نظام کچھ فیصلے کر چکا ہے. اچھا, دیٹ از سر آف کورس ٹربل سم, اور یہ سننے میں بھی یہ بہت ایک تکلیف دہ بات آپ فرما رہے ہیں اگر آپ جو کہہ رہے ہیں. لیکن یہ کہ ہم نے بیچ میں یہ بھی تو سنا تھا نا, یہ کئی دفعہ چہمہ گوئیاں ہوئی ہیں کہ ڈیل بالکل ہو گئی ہے, اٹس ویری کلوز, اٹ از ہیپننگ. گورنمنٹ کے حوالے سے بھی ہم سنتے رہتے ہیں کہ مطلب جو مسائل ہیں وہ ہیں, کابینہ چینج کرنی پڑ رہی ہے, بہت کچھ ہو رہا ہے. اور جے یو آئی فے فار دیٹ میٹر وہ بھی آپ دیکھیں کہ وہ ایک بالکل الگ ٹینجنٹ پر اس وقت چلے گئے ہیں. تو یہ کیا, یہ بھی تو دیکھیں کئی ساری چیزیں ہمیں سننے میں آتی ہیں. نہیں, یہ ایسا نہیں ہے. دیکھیں یہ ریسنٹ باتیں ہیں. جو آپ جمعیت علماء اسلام کی بات کر رہی ہیں, جو پیپلز پارٹی کی بات کر رہی ہیں, یہ بہت ماضی قریب کی باتیں ہیں جو گفتگو شروع ہوئی ہے. اور یہ دراڑ پڑنی تھی کیونکہ مصنوعی نظام ہے نا, اس میں سب لوگ داخل ہوئے تھے اپنے کسی ذاتی فائدے کے لیے. اس میں کوئی اصول نہیں ہے, اس میں کوئی بڑا نظریہ نہیں ہے, یہ صرف ایک کھاؤ پیو نظام ہے جس کے لیے یہ تمام لوگ اکٹھے ہوئے ہیں. تو وہ نظام جو ہے ناپائیدار ہے, وہ جھوٹ اور فریب پر مبنی ہے, جبر پر مبنی ہے. ان لوگوں نے گرنا ہے, بالکل یہ گریں گے. ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ ان کے گرتے ہوئے وقت کے دوران ہم نے کہاں کھڑا ہونا ہے. اصول کی سطح پہ ہم بالکل بات کریں گے. ہم نے بالکل کہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اگر جمہوریت کی بات کرتے ہیں, آئین کی بالادستی کی بات کرتے ہیں, آئینی حدود کی بات کرتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ ہیں, وہ ہمارا ساتھ نبھائیں. ہم تو کھڑے ہیں نا, ساتھ انہوں نے ہمارا نبھانا ہے. ہم بالکل بات کرنے کو تیار ہیں. اگر کوئی باضابطہ وہ اتحاد کی بات کریں گے تو اس پہ بھی غور ہو سکتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ ساتھ انہوں نے نبھانا ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ آپ کی طرف سے ان کو ایشورنس چاہیے, اور اس مرتبہ ریٹن ایشورنس چاہیے. مطلب ہمارے گزشتہ پروگرام میں بھی سینیٹر کامران مرتضیٰ کہہ کے گئے کہ پہلے آپ سے ٹھیک ٹھاک بات ہو گئی تھی 26ویں ترمیم پہ, یو ور پریٹی کلوز. پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے ان کے اوپر بہت الزام تراشی, ان کو ڈبل گیم کرنا, اس طرح کے آپ نے ان کو الزامات ان کے اوپر عائد کیے. یہاں سے معاملہ خراب کیا آپ لوگوں نے ان کے ساتھ. دیکھیں ہم دیکھ رہے ہیں صورتحال پہ ہماری نظر ہے, اور ایسا نہیں ہے کہ ہمارے رابطے نہیں ہیں, ہمارے ہر ایک سے رابطے ہیں کسی نہ کسی سطح پہ, اور ہم بالکل درست فیصلے کریں گے. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو کسی بند کمرے میں مبہوس کر لیا ہے اور کسی سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے. اصول کی سطح پہ ہم بالکل بات کریں گے. سیاسی عمل کا ہم حصہ ہیں اور ہم اس سیاسی عمل کو آگے لے کر جائیں گے. دانا زیرک لوگ ہر جگہ موجود ہیں, ہر پارٹی میں موجود ہیں. ہر پارٹی میں اس وقت یہ خیال موجود ہے کہ ملک تباہی کی جانب بڑھ رہا ہے, اس ملک کے اداروں کو پامال کر دیا گیا ہے, اور اگلے 20-30 سال شاید ہم اب کھڑے نہ ہو سکیں. جو عدلیہ کے ساتھ کیا گیا ہے, جو پولیس کے ساتھ کیا گیا ہے, جو سول سروس کے ساتھ کیا گیا ہے, ہر ایک کو ایک جرم میں شامل کر دیا گیا ہے. الیکشن لوٹنا ہو, لوگوں پر تشدد کرنا ہو, جھوٹے مقدمے بنانے ہوں, یہ نظام اپنے آپ سے اندر سے شدہ ہے. اچھا, $1 ملین پھر سوال کا جواب ضرور سلمان صاحب فرمائیں کہ اب 5 اگست کو کیا ہونے جا رہا ہے, کیونکہ 5 اگست کے حوالے سے شفیع جان صاحب ہمارے گزشتہ شو میں کہہ کے گئے کہ اب عشق عمران کا وقت ہے. ٹال کلیمز تو پہلے بھی ہوئے, لیکن ہم کیا دیکھتے تھے, جیسے 8 فروری سے بڑی ہمیں توقعات تھیں, لیکن اس وقت کئی لوگ مطلب بسنت مناتے ہوئے بھی نظر آئے. آپ اور شاید محمود اچکزئی صاحب بھی اس دوران
لاہور چلے گئے تھے, مطلب بہت کچھ ہم نے ایکسپیکٹ کیا تھا کہ کچھ بڑا شو ہوگا, کوئی آپ ڈیمونسٹریشن کوئی بڑے لیول پہ, لیکن نہیں ہوا. تو واٹ ٹو ایکسپیکٹ دین آؤٹ آف دا 5 اگست؟ نہیں میں لاہور میں تھا, ہم نے مشعل بردار جلوس بھی کیا تھا. میں عرض کرتا ہوں لوگ یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ ٹی وی آن کریں گے, اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوں گے, چائے پی رہے ہوں گے, اور ان کو ٹی وی پہ ایک انقلاب برپا ہوتا نظر آئے گا, ہم دیکھیں گے. شاید فیض کے شعر سے انہوں نے یہ مطلب لیا کہ بس ایک دن ٹی وی پہ انقلاب آ جائے گا. ایسے نہیں ہوتا. انقلاب تب آئے گا جب آپ میں اپنی زندگیوں سے باہر نکلیں گے, آپ ٹی وی کے اسٹیشن سے باہر نکلیں گی, میں اپنے دفتر سے باہر نکلوں گا, لوگ اپنے اسکول کالجوں سے باہر نکلیں گے. سیاسی جماعت یہی کرتی ہے, وہ ایک آواز دیتی ہے. اڈیالہ کے باہر بہنیں بھی آواز دیتی ہیں کہ آؤ, پکارتی ہیں. یہ کام قوموں نے کرنا ہوتا ہے, یہ صرف سیاسی جماعتوں نے نہیں کرنا ہوتا. 5 اگست کو بھی ہم کال دیں گے اور ہم موجود رہیں گے, ہم سڑکوں پہ بھی ہوں گے, ایوانوں میں بھی ہوں گے, عدالتوں میں بھی ہوں گے, ہم بات کریں گے. لیکن قوم نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا اس کو اس وقت انقلاب لانا ہے, کیا وہ اس نظام سے جو اس کے بچے کو ان کی ماؤں بہنوں کو نہ تعلیم دیتی ہے. رائٹ, میں سلمان صاحب آئی بیگ یور پارڈن, آئی ایم رننگ آؤٹ آف ٹائم, بٹ ظاہر ہے بہت ایک انٹینسو یہ آپ نے گفتگو فرمائی, اور آپ نے عوام سے گویا یہ کہ کہا کہ ان کو انقلاب کے لیے دے ول ہیو ٹو ٹیک دا اسٹیئرنگ ویل ٹو دیم سیلوز. تو تھینک یو فار اسپیکنگ ٹو اس. ناظرین, سلمان اکرم راجہ صاحب سے ہماری یہ خصوصی گفتگو تھی. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.